ایک ایسی عورت جو ہمیشہ اپنے چہرے کو سنوارنے میں لگی رہتی، دن بھر اپنے چہرے پر میک اپ لگائے رکھتی تھی، یہاں تک کہ رات کو سونے سے پہلے بھی میک اپ کر کے سوتی، اپنے ناخن پر پالش لگا کر اور اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر اور اپنی آنکھوں پہ میک اپ کر کے اجنبی مردوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی اور اپنے دل میں یہ خیال کرتی ہے کہ میں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں۔ اس لڑکی کے سر پر ہر وقت میں کا بوجھ سوار ہوتا، اپنے چہرے کو خوبصورت بنا کر اجنبی مردوں کے سامنے گھومتی، اور جب مرد اس لڑکی کو دیکھتے اس خوبصورت لباس میں، اس خوبصورت میک اپ میں، لڑکی کو بہت اچھا لگتا، بہت خوشی ملتی۔ ایک ماہ بعد ایک بزرگ فقیر اس لڑکی کے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں غریب اور لاچار انسان ہوں۔ جو ہی اس عورت نے یہ آواز سنی 10 روپے لے کر اس فقیر کے سامنے حاضر ہوئی۔ جو ہی اس فقیر نے اس عورت کے چہرے کو دیکھا، اس کی بے حیائی کو دیکھا، تو فقیر نے کہا مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، میں اللہ کے واسطے تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ پردے کی حالت میں رہا کر اور اجنبی مردوں کے سامنے اتنا میک اپ کر کے نہ نکلا کر۔ اتنا سننا تھا کہ وہ عورت غصے میں آ گئی اور کہا کہ تم ایک گھٹیا فقیر ہو اور مجھے مشورہ دیتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ فقیر یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مرنے کے بعد بہت برا انجام ہوگا، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد اسی گاؤں میں رہنے والی ایک پرہیزگار عورت نے اس کو خواب میں دیکھا اور عورت کے حالات کو دیکھ کر غمزدہ ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو سارے لوگوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں نے فلاں عورت کو خواب میں دیکھا ہے، جو عورت بے پردہ رہا کرتی تھی اور آپ لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے ہونٹ کاٹ دیے جن پر وہ لپسٹک لگایا کرتی تھی، ان آنکھوں کو نکال دیا جن میں میک اپ لگایا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ناخن کھینچ لیے جن پر نیل پالش لگایا کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر میں بڑے بڑے سانپ مسلط کر دیے ہیں۔ وہاں پر موجود عورتوں نے اس بات کو سنا تو سب کے دلوں میں دہشت پیدا ہوتی جاتی، اور وہاں موجود تمام عورتیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتی اور پردہ اختیار کرتی۔ حضرت امام حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آواز کا بھی پردہ کہا ہے۔ اور اگر تم لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہو تو دبی آواز سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 32۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ پردے میں ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بناؤ سنگار کر کے اترا اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اس طریقے کی ہے جس میں بالکل بھی روشنی نہ ہو۔ جی تو دوستو، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جائے گی، پھر نہ سنائی جائیں گی۔ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، یعنی باریک اور تنگ کپڑے ان کے جسم پر ہوں گے، جن میں جانے والے ان لڑکیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہیں کہ ہمارا ذہن صاف ہے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ تمہارا ذہن ان سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا، اور پردے کا حکم انہیں بھی تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بے پردہ خواتین کیا کیا گناہ کرتی ہیں اور کیا کماتی ہیں؟ جہنم کی خریداری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی 2 جماعتیں میں نے نہیں دیکھی کیونکہ ابھی ان کا وجود نہیں، بعد میں ان کا وجود اور ظہور ہوگا۔ ایک جماعت ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بیلوں کے داموں کی طرح اٹھ کھڑے ہوں گے، ان سے لوگوں پر ظلم کریں گے اور ماریں گے۔ دوسری جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ یہ ننگا ہونا مفلسی کی وجہ سے نہ ہوگا، بلکہ مرد کو اپنے بدن دکھانا، دل لبانا مقصود ہوگا۔ مردوں کو مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر خوب بڑے بڑے ہونٹوں کے دانوں کی طرح ہوں گے جو کہ جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی دل لگانے کا دوسرا طریقہ یہ تیار کریں گی
کہ سروں کو جوکر پٹوں سے خالی ہوں گے، مٹکا کر چلیں گے، جس طرح اونٹ کی کوہان تیز رفتاری کی وجہ سے زمین کی طرف جھکتی ہے۔ یہ عورت نہ جنت میں داخل ہوگی اور نہ اس کی خوشبو سونگھے گی، اور اس میں شک نہیں کہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے سونگھی جاتی ہے۔ صحیح مسلم ترغیب میں ہے کہ جنت کی خوشبو 100 برس کی مسافت سے سونگھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سی عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی اور صرف مٹکاتی چلی، وہ ملعون ہے، ملعونہ یعنی لعنت کی ہوئی۔ اس عورت سے خوبصورت کوئی نہیں جو صرف اور صرف اپنے رب کی خوش کرنے کے لیے پردہ کرتی ہو۔ جو عورت ننگے سر گھر سے باہر جائے اور غیر مردوں کی نظر اس عورت پر پڑے تو اس عورت کے ساتھ 3 آدمی بھی جہنم میں جائیں گے، اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا شوہر۔ استغفر اللہ۔ یہاں میرا سوال ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کی بیویاں آپ کو جہنم میں لے کر جائیں، چاہے آپ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں؟ اور جب ایک عورت بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو عزت کی نگاہ سے اس کو کون دیکھتا ہے؟ جو فرشتے ہیں لعنت کر دے۔ پھر انسان کے اندر تو شیطان ہے، اور خود ملاحظہ فرمائے کہ کس کی گندی سوچ کی محور بنتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے بالوں کی نمائش صرف اپنے خاوند تک محدود رکھے۔ باہر گھر سے نکلتے وقت اور غیر محرموں کے سامنے جاتے وقت سر اور بدن کو پوری طرح بڑی چادر یا برقعے سے ڈھانپ کر نکلے۔ اس ویڈیو کے ذریعے عورتوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ پردہ اختیار کرو اور اجنبی مردوں کے سامنے میک اپ کر کے اپنے آپ کو پیش نہ کرو، ورنہ مرنے کے بعد خود برا انجام ہوگا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ ہر مسلمان دل کھول کر اس بات کو شیئر کرے۔ ہو سکتا ہے کہ شیئر کی گئی یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ اللہ اسے توبہ نصیب فرما دے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔